السلام علیکم دوستو میں ہوں آپ کا ہوسٹ عمار ارشد اور آج کی ویڈیو میں ہم بات کریں گے کہ گوادر کی تاریخ کی کہ کیسے گوادر بلوچ قبائل سے عمان کے قبضے میں گئی اور پھر پاکستان کے قبضے میں آئی اور کیسے پاکستان سے 10 گنا زیادہ قیمت آفر کرنے کے باوجود گوادر انڈیا کی بجائے پاکستان کو مل گئی۔ دوستو اگر ابھی تک آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو چینل سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں تاکہ آپ ہماری آنے والی انفارمیٹیو ویڈیو سے باخبر رہیں۔ دوستو تاریخ میں 2 ہی قومیں ایسی گزری ہیں جنہوں نے گوادر کی اہمیت کو پہچانا، ایک برطانیہ اور اس کے بعد پاکستان۔ برطانیہ کی دلچسپی والی بات تو پرانی ہو گئی ہے کیونکہ اس کا تعلق 19ویں صدی کے وسط اول سے ہے، جب افغانستان نے 1839 میں ان علاقوں پر حملہ کیا۔ اس وقت برطانوی حکومت نے ضرورت محسوس کی وہ تربت اور ایران کے درمیان پورے خطے میں معلومات حاصل کرے اور گوادر کی تاریخی، سیاسی اور دفاعی اہمیت سے واقفیت حاصل کرے۔ گوادر پر پاکستان کی توجہ تقسیم ہند کے فوراً بعد ہی مبذول ہو گئی تھی اور اس نے اپنے قیام سے تقریباً 2 برس بعد ہی سنجیدگی سے کوششیں شروع کر دیں کہ وہ اس علاقے کو اپنی تحویل میں لے لیں۔ بحیرہ عرب کے کنارے واقع اس ساحلی علاقے میں پاکستان کی دلچسپی کی 2 وجوہات تھیں: معیشت اور مضبوط دفاعی حصار۔ گوادر ان دونوں مقاصد کی راہ میں ایک بہت بڑی دیوار کے طور پر حائل تھا۔ یہ دیوار صرف اسی طور پر گرائی جا سکتی تھی اگر یہ علاقہ پاکستان میں شامل کر لیا جاتا۔ پاکستان اپنے قیام کے بعد اپنی تاریخ کے شاید سب سے بڑے اقتصادی بحران سے دوچار تھا، جب وہ سرکاری ملازمین کی تنخواہوں کی ادائیگی کے لیے وسائل بھی نہیں رکھتا تھا۔ اسمگلنگ کی وجہ سے اس مسئلے کی سنگینی میں مزید اضافہ ہو گیا کیونکہ اس طرح سے قومی وسائل تیزی سے سکڑتے جا رہے تھے۔ اس زمانے میں اسمگلنگ کا ایک بڑا مرکز گوادر کی یہی پرانی اور غیر ترقی یافتہ بندرگاہ تھی۔ اگرچہ یہاں پر ایک ایئرپورٹ بھی موجود تھا لیکن اس کے استعمال کی نوبت کبھی کبھار ہی آتی تھی۔ دفاعی عدم تحفظ کے مسئلے سے نمٹنے کے لیے حکومت پاکستان نے مختلف جائزے مرتب کروائے، جن میں بعض منتخب حصہ 25 ستمبر 1958 کو پاکستانی اخبار نوائے وقت میں شامل ہوئے۔ اس رپورٹ کے مطابق پاکستان بحیرہ عرب کی اس ساحلی پٹی کے ساتھ ساتھ گوارٹر کے مقام تک، جو پاکستانی سرزمین کا آخری مقام تھا، ایک سڑک تعمیر کرنے کا ارادہ رکھتا تھا تاکہ ملک کے دفاع مضبوط بنانے کے ساتھ ساتھ اسمگلنگ پر قابو پایا جا سکے۔ لیکن اس منصوبے کی راہ میں سب سے بڑی رکاوٹ گوادر کی صورتحال تھی، جس پر اس کا کوئی اختیار نہ تھا۔ رپورٹ کے مطابق یہی سبب تھا کہ پاکستان نے 1949 میں ہی گوادر کے حصول پر سنجیدگی سے توجہ دینی شروع کر دی۔ جذبہ خیر سگالی کے تحت بلا معاوضہ حاصل ہونے والا خطہ۔ یہ کوشش 1958 میں اپنے عروج پر پہنچ گئی جب پاکستان اور عمان کے درمیان اس معاملے میں فیصلہ کن بات چیت ہوئی، جس میں اس خطے کے سابق قوت اور عمان میں فوجی اڈے رکھنے والی قوت برطانیہ نے دونوں ممالک میں معاونت کی۔ یوں اس زمانے کی غیر ترقی یافتہ بندرگاہ پاکستان کا حصہ بن گئی۔ پاکستان میں گوادر کے انضمام کا اعلان اس وقت کے وزیر اعظم فیروز خان نے پارلیمنٹ کے اجلاس میں کیا اور قوم کو بتایا کہ عمان کے سلطان علی حضرت سعید بن تیمور نے یہ علاقہ خیر سگالی جذبے کے تحت بلا معاوضہ پاکستان کے حوالے کیا ہے، جو نسلی، لسانی، جغرافیائی اور تاریخی طور پر فطری طور پر پاکستان کا حصہ تھا۔ اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی واضح کر دیا گیا کہ آئین کی دفعہ 104 کے تحت یہ علاقہ مغربی پاکستان میں شامل سمجھا جائے گا۔ قبضے کی منتقلی کی تقریب اور ٹائم میگزین کا حیرت انگیز انکشاف۔ عمان سے گوادر کی رسمی طور پر قبضہ حاصل کرنے کے لیے وفاقی حکومت کے سیکرٹری کابینہ آغا عبدالحمید سمندری رستے سے کراچی سے گوادر پہنچے تو وہاں کے مقامی آبادی نے بندرگاہ پر امڑ آئی، جبکہ کشتی بانوں اور ماہی گیروں کی بڑی تعداد نے گردن گہرے پانی میں تیرتے ہوئے کروز تک پہنچ کر ان کا استقبال کیا۔ اگلے روز برطانوی قونصل جنرل نے آغا عبدالمجید کو دستاویزات پیش کی جن کے ذریعے گوادر پاکستان کا حصہ قرار پایا۔ اس کے بعد گوادر کی ایڈمنسٹریشن کی رہائش گاہ پر پاکستان کا پرچم لہرایا گیا۔ عالمی شہرت یافتہ جریدے ٹائم کی 22 ستمبر 1958 کا شمارہ شائع نہیں ہوا۔ اس میں بتایا گیا تھا کہ پاکستان کو گوادر کا یہ قبضہ جذبہ خیر سگالی کے طور پر بلا معاوضہ حاصل نہیں ہوا، بلکہ اس کے لیے ایک خطیر رقم یعنی 4 کروڑ 20 لاکھ روپے ادا کیے گئے ہیں۔ جریدے نے یہ انکشاف بھی کیا کہ حکومت پاکستان نے سلطان کو یقین دہانی کروائی ہے کہ اگر اس علاقے سے تیل نکلا تو اس کی آمدن میں سے کچھ حصہ بھی انہیں دیا جائے گا۔ انڈیا کے مذموم مزاحم۔ اس ہنگامہ خیز صورتحال میں حکومت کچھ دنوں تک خاموش رہی، لیکن 24 ستمبر 1958 کے بعد گورنر مغربی پاکستان نواب مظفر نے اپنی پالیسی بیان کے ذریعے خاموشی توڑی۔ انہوں نے ٹائم میگزین کی خبر سے شروع ہونے والی بحث کا خاتمہ کیا اور اس معاملے میں ایک نیا پہلو بھی
شامل ہو گیا، یعنی گوادر کے حصول کے سلسلے میں انڈیا کی دلچسپی بھی سامنے آئی۔ اس کے بیان کا لب الباب یہ تھا کہ یہ درست ہے کہ پاکستان نے گوادر کے حصول کے لیے رقم ادا کی ہے۔ اس کی ایک وجہ یہ تھی کہ بھارت گوادر میں دلچسپی رکھتا تھا اور اس نے اس کے حصول کے لیے عمان کے سلطان کو پاکستان کے مقابلے میں 10 گنا زیادہ معاوضے کی پیشکش کی تھی۔ ان کے مطابق انڈیا کا موقف تھا کہ گوادر کی اکثریتی آبادی ہندو ہے، اس لیے پہلا حق ان کا ہے۔ اس کے مقابلے میں پاکستان کی طرف سے جاری کیے گئے اعداد و شمار کے مطابق انضمام کے وقت گوادر کی کل آبادی 20,000 تھی، جن میں سے صرف 1,000 ہندو تھے۔ گوادر میں انڈیا کی دلچسپی کب اور کیسے پیدا ہوئی؟ اس کی تاریخ بڑی دلچسپ ہے۔ کہانی کا آغاز 1947 کو ہوتا ہے، جبکہ عمان کے سلطان نے یہ محسوس کیا کہ ان کا ملک گوادر سے دور دراز ہے، جہاں کا انتظام برقرار رکھنا ان کی حکومت کے لیے مسائل پیدا کر رہا ہے۔ اس مقصد کے لیے خلیج فارس ریزیڈنسی بحرین نے حکومت انڈیا کے سیکرٹری کو خط لکھا، جس میں سلطان کی طرف سے ریاست کلات کو گوادر کی فروخت کا ارادہ ظاہر کیا گیا تھا۔ برطانوی حکومت چونکہ بہت پہلے ہی اس علاقے میں دلچسپی رکھتی تھی، لہٰذا اس نے پیشکش پر غور کیا، لیکن اس وقت اس کے دوسری عالمی جنگ درد سر بنی ہوئی تھی، جس سے پہلے نمٹنا ضروری تھا۔ چنانچہ فیصلہ کیا گیا کہ اس معاملے کو جنگ کے خاتمے تک ملتوی کر دیا جائے۔ گوادر عمان کا حصہ کیسے بنی؟ گوادر کی تاریخی اور جغرافیائی حیثیت کے بارے میں حکومت پاکستان کی رپورٹ کے جو حصے شائع ہوئے ہیں، ان میں سے زیادہ اس بات پر زور دیا گیا ہے کہ ریاست کلات اس علاقے کی کبھی مالک نہیں رہی۔ اس کا ثبوت کئی تاریخی دستاویزات اور برطانوی سیاح میجر جنرل چارلز میٹ کیف میک کریگر کی 19ویں صدی میں شائع ہونے والی کتاب ونڈرز ان بلوچستان سے پیش کیا گیا ہے۔ اس کتاب کے مطابق یہ علاقہ اسکندر اعظم کے زمانے سے مکران کا حصہ رہا ہے۔ بلوچ سرداروں کی باہمی لڑائیوں اور کشمکش کے نتیجے میں مکران کے گچی کے سرداروں نے ریاست کلات سے ایک معاہدے کے تحت اس کی بالادستی قبول کی تھی، جس میں یہ طے پایا تھا کہ وہ ان کے داخلی معاملات میں مداخلت سے گریز کریں گے۔ یہ اس خطے میں امانی شہزادے سعید سلطان کی آمد سے پہلے کی بات ہے۔ شہزادہ سعید جانشینی کی جنگ میں ناکامی کے بعد 1783 میں کوارڈ کے راستے مکران کے میواری قبیلے کے ایک گاؤں زک میں پہنچے اور قبیلے کے سردار داؤد کریم نے ان کی ملاقات خان آف کلات سے کروائی۔ شہزادہ سعید چاہتے تھے کہ تاج و تخت کی اس لڑائی میں انہیں فوجی حمایت فراہم کی جائے، لیکن مقامی سرداروں نے عمان کی اندرونی لڑائی کا حصہ بننے کی بجائے گوادر کا علاقہ اس شرط پر دے دیا کہ اگر ان کا اقتدار بحال ہو گیا تو وہ گوادر کو گچکی کے سرداروں کو واپس کر دیں گے۔ اس کی تصدیق بلوچستان گزیٹیریٹ سے بھی ہوتی ہے، جس کی جلد نمبر 7 میں بتایا گیا ہے کہ گوادر بار رعایت امانت وعدہ، یعنی گوادر کو امانت کے طور پر امان کے شہزادے کے سپرد کیا گیا تھا۔ گوادر پر ہوائی اور بحری اڈے کی پیش گوئی۔ ٹائم میگزین نے ستمبر 1958 کے شمارے میں 2 انکشافات کیے تھے: گوادر کی فروخت کے سلسلے میں ادا کی جانے والی رقم اور یہ کہ پاکستان اس مقام پر ایک بڑا ایئرپورٹ اور بحری اڈہ تعمیر کرنے کا ارادہ رکھتا ہے۔ یہ پیش گوئی کم و بیش نصف صدی کے بعد پوری ہونے کی نوبت آ رہی ہے، جسے آنے والی صدی کا کلیدی کردار دیا جاتا ہے۔ شاید اس وقت بھی ایک بھارتی مصنف کارتک مانوی نے دعویٰ کیا کہ عمان کے سلطان نے تقسیم ہند کے بعد بھی گوادر کی فروخت کے لیے انڈیا سے رابطہ کیا، لیکن انڈین حکومت نے اس پیشکش پر کوئی توجہ نہ کی۔ اس کے بعد سلطان نے پاکستان سے رابطہ کر لیا۔ یوں انڈین قیادت کی کوتاہ نظری نے انڈیا کی قسمت کا ستارہ بلند ہونے کا موقع ضائع کر دیا اور تاریخی اور جغرافیائی دونوں کی دھارا بدل گئی۔ دوستو، اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی تو ویڈیو کو لائک، کمنٹ اور شیئر کریں۔ شکریہ۔